ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 106 سے 107 تک ہم سب غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسہات ناتی بخیر منہا او مثلہا. کوئی آیت اگر ہم منسوخ کر دیتے ہیں تو لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے جیسی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تمہیں معلوم نہیں یا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی تمہارا مددگار اور نہ ہی دوست. ان آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں یا دوسرا حکم لے آتے ہیں یا اس کے جیسی ہی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی آیات اس قرآن کریم میں رکھی ہیں کہ جو ابھی موجود تو ہیں عبارت کی شکل میں، لیکن ان کا حکم موجود نہیں ہے. اور کچھ ایسی آیات تھیں کہ جن کو بھلا ہی دیا گیا. کیونکہ ایک صحابی کا قصہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے رات میں اٹھ کے، تو وہ جس آیت کو پڑھنا چاہ رہے تھے وہ انہیں یاد ہی نہیں آ رہی تھی، اور بہت کوشش کے باوجود وہ اسے یاد نہیں کر پائے. پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم کے پاس پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات میں ایسا ہوا اور مجھے یاد نہیں آ رہی تھی وہ. تو آپ نے کہا کہ یہ بھلا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے دلوں سے اس کو نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر بھی دیں، بھلا دیں یا اس کی جگہ دوسرا لے آئیں یا اس کے جیسی لے آئیں، تو یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس دور میں کیا حکم تھا وہ اس وقت چل رہا تھا، کیونکہ پچھلی بھی کتابوں میں ایسا ہی تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت تھیں اور اس حالات کے اعتبار سے تھیں، لیکن دوسری بعد میں جو کتابیں ہیں اس میں وہ حکم نہیں تھا، بلکہ اس کو بھلا دیا گیا یا اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا تھا. تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں جو اس وقت کا حکم تھا وہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا، جو عبارت کی شکل میں تو ضرور ہے لیکن وہ حکم موجود نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا. جیسے شراب کے بارے میں اور میراث کے بارے میں بہت سارے حکم موجود ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پوری شریعت بتا دی، پورا میراث کا حکم بیان کر دیا. اسی طرح سے بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ شروع میں حکم تھا اور بعد میں وہ حکم بدل دیا گیا اور آج تک وہ باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لے آئیں یا اس کے جیسی یا اس کو بھلا دیں تو یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور وہ زیادہ حکمت جانتا ہے، اسے معلوم ہے کب کس چیز کی ضرورت ہے اور کب کس چیز کی ضرورت نہیں ہے.
جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایسی آیات کو، ایسے حکم کو ہٹا دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں یا اس کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ حکم جاری کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کیا تم کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ تو چھوٹی چیزیں، آسمان اور زمین کی بادشاہت یعنی پورے آسمان کو کنٹرول میں رکھنا اور پوری کائنات کا نظام چلانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ جب اس میں رد و بدل کر دے یا اس میں جو چاہے اپنی مرضی سے کر لے، تو جب اللہ یہ کر سکتا تو یہ آیت یا حکم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس میں حیرت جیسی کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی نہ مددگار نہ دوست ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا رہے ہو یا مددگار بنا رہے ہو تو وہ تمہارا مددگار نہیں۔ جیسے انسان نے آج شیطان کو اپنا دوست اور مددگار بنا رکھا ہے، یہ مددگار نہیں ہے بلکہ یہ تم کو گمراہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، دوزخ کے راستے پر لے جا رہا ہے، تاکہ تم گمراہ ہو کر دوزخ چلے جاؤ اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ جیسے وہ دور ہے۔ تو یہ وہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے تمہارا دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی درد یا تکلیف کچھ بھی ہوتی ہے اگر ہم کو، تو دوسرا ہم کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن ہمارے اس درد کو ختم نہیں کر سکتا، اس تکلیف کو ختم نہیں کر سکتا۔ وہ ہمدردی کر سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس تکلیف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے یا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور انسان دوسرے دوستوں کو تلاشتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری دنیا چھوڑ دیتی ہے لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ تو ہم ایسے نالائق بندے ہیں اللہ کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ہم دوسری طرف بھاگتے رہتے ہیں، دوسروں میں مددگار تلاشتے ہیں، دوسروں میں دوست تلاشتے ہیں، جبکہ کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا دوست ہے۔ تو ان آیات پر غور کیجئے کہ ہم کس طرح سے اس سے ہدایت لیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کا جو حکم ہے جس طرح سے ہے ہم کو اس کو اسی طرح سے ماننا ہوگا۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو ہمارے لیے وہ دن ہونا چاہیے، اللہ کہہ رات ہے تو وہ رات ہی ہونا چاہیے۔ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم مالک وہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ چیز اگر ہے کہ ہم سوال کریں یا ہم اعتراض کریں تو ہم بغاوت کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہم اس پر غور کریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار نہ سمجھیں، کیونکہ اگر اللہ ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے تو کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ ہم سے روٹھ گیا تو کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو دوسروں کو بنائے ہوئے ہیں مددگار، اور جس سے بھی دوستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لالچ غرض سے کہ یہ ہمارے کام آئے گا یا یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا سپورٹ کرے گا۔ نہیں، اگر اللہ کو دوست نہ بنایا تو یہ سب دنیا میں تو آپ کے منہ پر ہی بڑے اچھے دوست رہیں گے، لیکن جب آپ کا وقت خراب ہوگا تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کو دوست بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔